أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. إن بشك المنافقین منافقین یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ اللہ تعالی کو وہو حالانکہ وہ خادعہم دھوکہ دینے والا ہے انہیں وَإِذَا اور جب قاموا وہ کھڑے ہوتے ہیں اِلَى الصَّلَاةِ طرف نماز کے قاموا وہ کھڑے ہوتے ہیں کسالى انتہائی سستی سے یراؤون وہ دکھاوا کرتے ہیں الناس لوگوں کو ولا اور نہ یذکرون وہ یاد کرتے اللہ اللہ تعالی کو الا مگر قلیلا بہت تھوڑا مذبذبین متذبذب ہیں بین درمیان ذالک اس کے لا نہیں الا طرف ہؤلائی ان لوگوں کے ولا اور نہ الا طرف ہؤلائی ان لوگوں کے ومن اور جس سے یضلل بھٹکا دے اللہ اللہ تعالی فلن تو ہرگز نہیں تجدہ آپ پائیں گے لہو اس کے لیے سبیلاً کوئی راستہ. بے شک منافق اللہ تعالیٰ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی سستی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور یاد الہی تو یوں ہی سے بس برائے نام کرتے ہیں. وہ درمیان میں ہی معلق ڈگمگا رہے ہیں، نہ پورے ان کی طرف نہ صحیح طور پر ان کی طرف، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے کوئی بھی راہ نہ پا سکے گا. نماز اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اشرف ترین فرض ہے، اور اس میں بھی وہ کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کرتے تھے کیونکہ ان کا قلب ایمان، خشیت الہی اور خلوص سے محروم تھا. یہی وجہ تھی کہ عشاء اور فجر کی نماز بطور خاص ان پر بہت بھاری تھی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اثقل الصلاۃ
علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، منافق پر عشاء اور فجر کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہے۔ یہ نماز بھی وہ صرف ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے پڑھتے تھے تاکہ مسلمانوں کو وہ فریب دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر تو بس برائے نام ہی کرتے ہیں، یا نماز انتہائی مختصر سی پڑھتے ہیں، نہ اس میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، نہ ہی خشوع ہے، اور اطمینان بھی نہیں ہے۔ نماز کی ادائیگی ان کے لیے بہت گراں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان یعنی غروب ہونے کے قریب ہو جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے۔ کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ، اور مومنوں کے پاس آتے ہیں تو ان کے ساتھ دوستی اور تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ ظاہراً اور باطناً وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، نہ ہی وہ کافروں کے ساتھ ہیں۔ ظاہر ان کا مسلمانوں کے ساتھ ہے تو باطن کافروں کے ساتھ، اور بعض منافق تو کفر اور ایمان کے درمیان متذبذب ہیں، یعنی بالکل وہ بے یقینی کا شکار ہیں اور عجیب کشمکش میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو جنتی کے لیے 2 ریوڑوں کے درمیان متردد رہتی ہے، بکرے کی تلاش میں، کبھی ایک ریوڑ کی طرف جاتی ہے، کبھی دوسرے کی طرف۔ ہم نے اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعوہم، بے شک منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہا ہے اور وہ ان کو دھوکہ دینے والا ہے۔ منافق غلط کام کر کے بظاہر دین کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی جڑیں کاٹنے پر لگے ہوئے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے بڑے مخلص اور وفادار ہیں۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اور کبھی نہیں بچ سکتے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں انتہائی سستی کے مارے۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے محض دکھاوا کرتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر سرے سے نہیں کرتے، تھوڑا سا بھی نہیں کرتے۔ ساری نماز ہو جاتی ہے اور اس میں اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیسی نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہمیں دنیا کے خیالات گھیر لیتے ہیں یا رب تعالیٰ کی یاد میں ہماری جائے نمازیں اور سجدے کی جگہیں بھیگ جاتی ہیں، آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ ہمارا کیا رویہ ہے؟ کیا ہم منافقانہ نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا؟ ساری نماز ہو جاتی ہے تو منافق آخر میں آتا ہے۔ جس میں اللہ کی یاد ہی نہ ہو وہ نماز کیوں کر قائم ہوگی، کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ نماز اس لیے پڑھو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، سارے دنیا کے کام کاج جھنجٹ دھندے چھوڑ کر۔ لیکن اگر انسان نماز میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو کب یاد کرے گا؟ منافقانہ روش بتائی گئی ہے، اس کی صفت بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، نماز کے لیے سستی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے کہ ہم سوائے منافق کے کسی کو بھی نہ دیکھتے تھے کہ وہ نماز میں پیچھے رہ گیا ہو، مگر یہ کہ جس کا نفاق ظاہر ہو جائے یا جو بیمار ہو۔ اور جو مومن بیمار ہوتے تھے وہ بھی لوگوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد آ جاتے تھے، لیکن نماز لازمی پڑھتے تھے۔ اور منافقوں کے لیے خاص طور پر فجر اور عشاء کی نماز بہت بھاری ہوتی ہے، انہیں بہت مشکل لگتا ہے۔
اس کے لیے وہ مسجد جانے کا اہتمام نہیں کرتے، اور پھر فرمایا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں کہ بس حاضری لگی رہے، لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، لوگ یہ سمجھیں کہ ہم بڑے پکے اور سچے مسلمان ہیں، ہم نے نماز پڑھ لی اور اللہ کو یاد کیا یا نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا۔ کفر اور ایمان کے درمیان وہ ڈاواں ڈول رہتے ہیں، نہ پورے اس طرف نہ پورے اس طرف، اور جسے اللہ ہی بھٹکا دے اس کے لیے تو کوئی راہ راست نہیں ہے، ہدایت کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ دھوکہ دینا، ہم سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 سے یہ منافقانہ روش پڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو واضح ہو گیا کہ منافقین کو اپنے اسلام کا ثبوت پیش کرنے کے لیے مسجد میں آنا پڑتا تھا، اگر کوئی مسجد میں نہ پڑھتا تو مسلمان ہی شمار نہ ہوتا۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں اور مساجد کا جائزہ لیں، بازار بھرے ہوئے ہیں، ادارے بھرے ہوئے ہیں، کالجز، یونیورسٹیز، دفاتر، اور مساجد کا حال دیکھ لیں، کیسا بزنس ہے ہمارا۔ ہم رات گئے تک اپنی دکانیں پلازے کھولے رکھتے ہیں اور مساجد کو بڑے بڑے تالے لگے ہوتے ہیں، 5 منٹ کے لیے کھلتی ہے پھر کئی گھنٹوں کے لیے بند۔ منافقین کے یہ نمازیں صرف دکھاوے کے لیے ہیں، ریاکاری کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ نمازوں میں چھپنے کی گنجائش نہیں ہے، حاضری اور غیر حاضری اپنی جگہ، دلی حاضری چاہیے، صرف جسمانی نہیں۔ اور اپنی صبح اور شام کی نمازوں کو دیکھ لیں کہ ہم سست تو نہیں ہیں۔ عموماً منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے، حالانکہ اگر وہ جانتے کہ ان کا کیا ثواب ہے تو وہ ان میں ضرور حاضر ہوتے، چاہے انہیں گھسٹ گھسٹ کر ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ جلدی جلدی، جیسے کوئی بیگار کاٹ رہا ہو، جیسے کوئی ٹالنا مقصود ہو۔ تو ہم نے اپنی نمازوں کا بغور جائزہ لینا ہے، نیت کو خالص کرنا ہے، عمل کو سنت کے عین مطابق کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔